والد شاہ محمود قریشی کہتے رہ گئے سر ابھی تو میں نے اپنی سٹیٹمنٹ ہی نہیں ریکارڈ کرائی. سر میری 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی, آپ نے کیسے ججمنٹ دے دی ہے؟ کہاں گیا انصاف؟ شور مچ گیا کورٹ میں کہ جی انصاف نہیں ہو رہا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اتنی بے حرمتی لا کی ایک جج کے ہاتھوں کبھی سوچا نہیں تھا. کبھی آپ نے لیگل ہسٹری میں پاکستان کی ایسا کیس نہیں دیکھا ہوگا, ایسا کیس سنا نہیں ہوگا. آج میرے والد نے خود اپنے الفاظ سے فرمایا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کا کیس بھی چلا, بہت سنگین تھا, بہت مشکل تھا, غلط ہوا, لیکن یہ تو اس کو بھی پیچھے چھوڑ گئے. اچھا جی 342 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں ہوئی, جج صاحب بھاگ گئے, جج صاحب کا عملہ چلا گیا. اب ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے, 12:30 سے تو انہوں نے دے دیا تھا اپنا ججمنٹ, تب سے ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی آرڈر پیش کیا جائے, ہمارے ہاتھوں میں آرڈر دیا جائے, آرڈر کی کاپی جو کہ ہمارا قانونی حق ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا جی جج تو گھر پہنچ گئے ہیں اور ان کا عملہ بھی چلا گیا ہے, آپ کو کاپی نہیں مل سکتی, سوری, جب تک آپ سائن نہیں کریں گے تو ویسے ہی آپ کو نہیں ملے گی. اب سائن اس لیے بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی سٹیٹمنٹ میں ایک ایرر ان لوگوں نے لکھ دیا. جب تک وہ ایرر سائن نہیں ہوتا اور ٹھیک کریکٹ نہیں ہوتا تو کاپی کی بھی سگنیچرز نہیں ہو سکتے. اب ایک اور مذاقیہ بات ہے, کہہ دیتی ہوں آپ سے, جو میرے والد کے اسٹیٹ اپوائنٹڈ کاؤنسل تھے, 2 بڑی مزے کی باتیں ہوئیں. پہلی بات, انہوں نے خود اپنے منہ سے کہا کہ سر آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. ابھی یہ اسٹیٹ اپوائنٹڈ لائر ہے, یہ ہمارا لائر نہیں ہے. اس نے کہا ہم نے کبھی ایسی زیادتی نہیں ہوتے دیکھی. اچھا جی یہ بھی کہہ دیا انہوں نے. نکلتے میں نے ان سے کہا آپ تو لائر ہیں, آپ کو تو فراہم ہو جائے گی کاپی, تو مجھے کیسے ملے گی؟ اپنا کوئی کانٹیکٹ دے دیجئے. تو آگے سے مجھے کہتے ہیں آج کے بعد میرا ان سے یعنی کہ میرے والد سے اور سائفر کیس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ کہہ کے وہ بھی بھاگ گئے. اب میں لائر تو نہیں ہوں, میں تو سیاستدان بھی نہیں ہوں, میں کس طرح کاپی لوں؟ میرا سوال ہے آپ لوگوں سے, قوم سے, مجھے بتائیں میں کیسے کاپیز لوں؟ اب ہم آگے کس طرح اپنی قانونی جو ہے عمل چلائیں؟ تو یہ چند باتیں تھیں آپ کے سامنے رکھنی. خان صاحب بھی حیران, ہم بھی حیران. پتہ تھا کہ اسی طرح کی کوئی ججمنٹ آئے گی. یہ ہمیں کل سے جو رویہ دیکھا جا رہا ہے اس سے سمجھ آ رہی تھی کہ کنوکشن بھی آج ہونی ہے اور کچھ ہونا بھی ہے مزید. آج جب میری والدہ اور میں صبح آئے تو رائٹ گیئر میں پولیس کھڑی ہوئی تھی. ہم 3 عورتیں, چلیں آج 4 ہو گئیں, ہم 4 عورتیں ہیں, اتنی خطرناک ہیں کیا کہ رائٹ پولیس بلانی پڑ گئی. مجھے تو نہیں معلوم تھا میرے میں اتنا خطرہ ہے یا اتنے خطرے کی گنجائش ہے, آج پتہ چل گیا. تو آج جو ہے نا, دکھ بھی ہوتا ہے, افسوس بھی ہوتا ہے, اور ہاں ہنسی بھی آتی ہے کہ نہ قانون رہا, نہ عدل, نہ انصاف, نہ اس کی گنجائش, بس ایک شوق ہی رہ گیا انصاف کا. لیکن ہم ہائی کورٹ میں گئے ہیں, ہم مزید ضرورت پڑے گی تو سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. ہم بازی نہیں ہاریں گے, ہم ہار نہیں مانیں گے, یہ ہم جنگ جیت کے رہیں گے. اور انشاءاللہ 8 فروری کو آپ کو نظر آئے گا. جانے سے پہلے ایک ضروری بات کہنا چاہتی ہوں جو کہ خان صاحب اور شاہ صاحب نے کہی ہے, میڈیا کے جو بھائی اندر ہیں ان سے تو آلریڈی کہہ چکے ہیں, ان کے الفاظ میں بھی دہرا دیتی ہوں. جتنے بھی پی ٹی آئی کے ووٹرز ہیں, سپورٹرز ہیں, جو لوگ محبت کرتے ہیں پی ٹی آئی سے اور اپنے کپتان اور نائب کپتان سے, اور مزید جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں, ان سے گزارش ہے پرامن رہیے. آپ نے کوئی قانون ہاتھ میں نہیں لینا, آپ نے احتجاج بھی نہیں کرنا, آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ کا احتجاج ووٹ ڈالنا ہے, آپ کا احتجاج ہوگا 8 کو ووٹ کے ذریعے. تو ووٹ کے بدلے ہی ہم لیں گے. اور جاتے جاتے آپ کو کہوں, ظلم اور نا انصافی کا بدلہ ووٹ سے, یہی جمہوری طریقہ ہے, اور انہی جمہوری تقاضوں کو ہم انشاءاللہ پورا کریں گے. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے, ایمان ہے دل میں, دل صاف ہیں, نیتیں صاف ہیں, اور انشاءاللہ اللہ جو ہے ہمیں اس کا صلہ دے گا. آمین.